اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. جی ہماری بات چل رہی ہے اسراف اور اس کا علاج. اسراف اور اس کا علاج. اسراف کیا ہے؟ کہ اس میں ایک بات کہ اپنی وزاداری، اپنی کوئی خاص فیشن یا اسٹائل نہیں پکڑنا چاہیے. اس پر بات چل رہی تھی اور فرمایا کہ ہمیں ہمیشہ اہل اللہ کی نقل اتارو، یعنی اللہ والے جیسا لباس پہنتے ہیں ویسا لباس ہم پہنے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا ظاہر ہم نے ان جیسا بنا دیا، باطن بھی اللہ ان کے جیسا بنا دیا. پھر فرمایا من بھاتا کھاؤ من بھاتا پہنو. یہاں پر بات آئی تھی کہ ویسے مشہور ہے کہ کھاؤ اپنی پسند کا، پہنو دوسرے کی پسند کا. تو فرمایا حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ پہنو بھی اپنی پسند. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ہاں، زمانے کی تقلید میں اسراف ہے. فرمایا جیسا لوگ کرتے ہیں اگر ویسا تم کرنے جاؤ گے تو اس میں اسراف ہے. زمانے کی تقلید کرنے میں اسراف لازمی ہے، کیونکہ جو کپڑے پہلے بنائے تھے وہ اب بیکار ہو گئے. اب زمانہ کیا ہو، بولے فیشن بدل گئی، ڈیزائن بدل گئی، کٹنگ بدل گئی. تو اب ان کی تقلید کرنے جاؤں گے تو کیا ہوگا؟ اسراف ہوگا. کہ ابھی تو سلایا ہے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، سال بھی نہیں ہوا، بولے اب بدل گیا، اب یہ بھی بدل دیں گے تو اسراف ہوگا. تو فرمایا جو کپڑے پہلے بنائے تھے وہ اب بیکار ہو گئے اور ان کے استعمال کرنے کا مصرف نہیں رہا، اس لیے اب نئے کپڑے سلوائے جائیں گے. لہذا اس فیشن پرستی کا ایک لازمی نتیجہ اسراف ہے. فیشن پرستی کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اسراف ہے. تو آج کل اسراف کتنا ہو رہا ہے؟ ہاں، کیوں کہ فیشن تو اب مہینے مہینے میں بدلتی ہے، تو لوگ اپنی چیزوں کو بھی بدلتے ہیں. اپنی گھڑی ہو، اپنا ڈیکوریشن ہو، اپنے کٹن ہو، صوفے ہو، کپڑے ہو، گاڑی ہو، اب سب بدلتے رہتے. بھائی ماڈل نیا آیا تو اب اس میں اسراف بہت ہوتا ہے. وہ ضرورت سے زائد نہیں ہے بلکہ اسراف ہو گیا. ضرورت میں تو آپ نے خریدی ہے، جب تک چلے 2-4 سال چلاؤ. تو 2 باتیں اختیار کر لو. بہرحال حضرت والا کے ملفوظات پڑھ کر جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں علماء اور صلحاء کا لباس، ہر زمانے میں علماء اور صلحاء کا لباس اور ان کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں ان کا لباس اس لیے اختیار کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ان جیسی صورت اختیار کرنے کی برکت سے ان کی جیسی سیرت بھی عطا فرما دے. لیکن اس لباس اور اس طریقے کو سنت اور واجب نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی نہیں کرتا ایسا تو اس پر نکیر نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اس پر تانا نہیں دینا چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. لہذا اگر دوسرا آدمی اس طریقے اور لباس کے علاوہ کے لباس دوسرا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ طریقہ مباحات کے دائرے میں ہے تو اس پر نہ تو نکیر کرے اور نہ ہی اس کو برا سمجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی خاص طریقے کا ایسا التزام کہ کبھی اس سے تخلف ہی نہ ہو. دیکھو، ایک چیز تو زمانے کے طریقے کے مطابق چلنے جائیں گے، یعنی فیشن کے طریقے، تو اسراف بہت ہوتا ہے. اور دوسری بات، کسی چیز کو اپنے پر لازم کر لو
اپنی ایک وزاداری، اپنی ایک قطار، اپنی ایک اسٹائل بنا لیا ہے تو اس میں بھی ہو جاتا ہے. تو فرمایا ایسا التزام کہ کبھی اس سے تخلف ہی نہ ہو، یعنی اپنی ایک اسٹائل کے اس کے علاوہ ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. بلکہ جس وقت جیسا لباس میسر ہو وہ لباس اختیار کر لے. جس وقت جیسا لباس میسر ہو وہ لباس اختیار کر لے. جی، اور یہ چیز جو ہے نا وہ مراقبہ کرنے کے بعد اس میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے کہ انسان پھر اپنی سٹائل ختم کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے بس مجھے اپنی ضرورت پوری ہو گئی، ختم. کبھی ایسی ٹوپی پہن لی، کبھی ویسی پہن لی، کبھی ایسا جوتا پہن لیا، کبھی دوسرا جوتا پہن لیا. ایک لباس کا بہت زیادہ اہتمام نہ ہونا چاہیے. اس اہتمام میں ایک طرف تو التزام مالا یلزمو کا خطرہ بھی ہے، اور دوسری طرف اس اہتمام سے امتیاز پیدا ہوتا ہے، خصوصیت ہوتی ہے، اور یہ انسان کی بے تکلفی اور تواضع کے بھی منافی ہے. جی ہاں، تو یہ التزام کسی کو اپنی ایک خاص اسٹائل اختیار کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری نصیحت حضرت والا نے یہ فرمائی، ایک نصیحت تو کیا فرمائی تھی کہ ایک تو فیشن پر نہیں چلنا، کسی بات کا اپنے لیے کوئی طے مت کرو، اور اللہ والوں کے طریقے کے مطابق چلو. یہ ایک بات تھی تینوں کے اندر. دوسری نصیحت حضرت والا نے فرمائی بلا ضرورت ہرگز مقروض مت بنو، قرضہ مت لو، گو رسم و رواج کے خلاف کرنا پڑے. بلا ضرورت ہرگز مقروض مت بنو یعنی قرضہ مت لو، اگرچہ تمہاری جو رسم و رواج ہے اس کے خلاف کرنا پڑے. آج کیا انسان رسم و رواج کے خلاف کرنا نہیں چاہتا، اور پیسہ ہے نہیں کہ میں رسم و رواج کے مطابق چلوں، تو قرضہ لے کر وہ اس کو پورا کرتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں قرضہ مت لو اگرچہ تمہیں رسم و رواج کے خلاف کرنا پڑے. مقروض ہونے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، مقروض ہونے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے جس کا انجام بہت برا ہے. ہر مسلمان کو وہی مذہب رکھنا چاہیے جو اہل اللہ کا ہے. سمجھ میں آئے؟ آج جو قرضہ بڑھتا ہے نا ہمارا، وہ اپنی ضرورت کے کھانے پینے میں نہیں بڑھتا ہے، وہ اپنی کمیونٹی اور اپنے رسم و رواج کے خلاف نہیں چلنا پڑے اور اس کے مطابق ہمیں اس اسٹینڈرڈ کو باقی رکھنا ہے. تو پیسہ ہے نہیں تو قرضہ لے کر انسان کرتا ہے. اس لیے اکثر شادیاں، خصوصاً شادیوں کے اندر جو انسان اس رواج کو پورا کرنے چاہتا ہے تو اس کو بہت زیادہ قرضہ لینا پڑتا. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ قرضہ اللہ نے جتنی طاقت ہمیں دی ہے اسی کے اندر اندر ہم شادی کے تمام مسائل کو حل کر دے. چاہے لوگ گالیاں دے، چاہے لوگ بکواس کرے، کرنے دو، کرنے دو. اس نصیحت میں اسراف سے بچنے کا بڑا زبردست قاعدہ بیان فرما دیا. اس نصیحت میں اسراف سے بچنے کا بڑا زبردست قاعدہ بیان فرما دیا. وہ یہ کہ قرض سے بھاگو، وہ یہ کہ قرض سے بھاگو اور شدید ضرورت کے بغیر قرض نہ لو. شدید ضرورت کے بغیر قرض مت لو. کسی وقت پیٹ پر پتھر باندھنا پڑ جائے تو وہ گوارا کر لو، لیکن قرض لینا گوارا نہ کرو. پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے، اللہ ایسا زمانہ تو نہیں لائے گا، ہاں، لیکن پتھر باندھنا بھی پڑے تو وہ تو سنت زندہ ہوگی. ہاں، وہ تو سنت زندہ ہوگی، اس میں تو غم کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو سنت زندہ ہوگی. فرمایا کر لو، گوارا کرو، لیکن قرض لینا گوارا نہ کرو، اس لیے کہ قرض لیں گے تو ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اگرچہ بعض اوقات آدمی بھوک سے مجبور ہو جاتا ہے تو بہرحال لینا پڑتا ہے. اس وقت اگر کوئی لے لے تو کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، جتنی، کیونکہ اب وہ ضرورت کے اندر آ گیا
اور یہاں فرما رہے بلا ضرورت قرض مت لو. ضرورت میں تو انسان لیتا ہے, کہیں عزت بچانی ہے, کہیں جان بچانی ہے تو قرض لے لو, اب وہ اس کی ضرورت کا لیں گا. لیکن اپنی ذہنیت یہ بناؤ, اس وقت تو قرضہ, اب شادی بیاہ میں جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے بتاؤ وہ کون سی سنت ہے؟ کچھ نہیں, بلکہ وہ رواج ہے اور سنت کے خلاف ہے. سنت تو یہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو, یہ ہے بہترین شادی. اور آج کے زمانے جس میں زیادہ سے زیادہ خرچہ ہو کہتے ہیں بہترین شادی. ارے وہ تو مصیبت ہے. تو بہرحال بھوک سے مجبور ہوا تو لینا پڑتا ہے, تو اس وقت اگر کوئی لے لے تو کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے. لیکن اپنی ذہنیت یہ بناؤ کہ کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, نہ تو مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا ہے اور نہ ہی قرض کے لیے. یہ ذہنیت بنا لو اپنے دماغ میں. جب تم یہ اصول بنا لو گے کہ قرض نہیں لینا, جب یہ اصول بنا لو گے کہ قرض نہیں لینا ہے, پھر خود بخود تمہیں اخراجات کم کرنے پڑیں گے. اخراجات یعنی اپنے خرچہ کم کر دو اور اس میں سے بچاؤ. جی اس وقت ہمارے خرچوں کے اندر کیا ہے, کچھ نہ کچھ اسراف ہو رہا ہے, تو اس میں سے بچاؤ. بالکل ضرورت پر آ جائے تو اس کو کم کرو, تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بچ جائے گا, قرضہ نہیں لینا پڑے گا. تو فرمایا خود بخود تمہیں اخراجات کم کرنے پڑیں گے. اب اس صورت میں اخراجات آمدنی کے دائرے میں کرنے پڑیں گے. اخراجات یعنی اپنا خرچہ جتنا آ رہا ہے اسی کے اندر کرو. جیسے ایک انسان 1000 کماتا ہے تو خرچہ بھی 1000 پورا نہ کرے, 900 کے اندر اپنا خرچہ پورا کر لے, 100 بچا لے. اگر 500 آ رہا ہے تو 400 450 میں خرچہ پورا. تو جو اس وقت میں مصیبت کہاں ہوتی ہے, قرضہ کہاں لینا پڑتا ہے کہ بھئی آ رہا ہے 1000 اور خرچ ہو رہا ہے 1200. اب ظاہر بات ہے یہ روزانہ کا 200 کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا اخراجات کم کرنے پڑیں گے. اب اس صورت میں اخراجات آمدنی کے دائرے میں کرنے پڑیں گے, کیونکہ اس سے زیادہ اخراجات کرے گا تو آدمی کو قرض لینا پڑے گا. اور یہ اصول بنا لیا ہے کہ قرض لے کر کوئی کام نہیں کرنا, قرض لے کر کوئی کام نہیں کرنا. اسی لیے دیکھو, ایک تو یہ قرض تو وہ ہے جو عام آدمی سے لے, ورنہ ایک قرض لے کر جو بزنس کرتے ہیں, جو بینک سے قرض لیتے ہیں, جس کو لون کہتے ہیں, جس میں سود بھرنا پڑتا ہے, پھر اس کے اندر تو اور زیادہ پریشانی آتی ہے, اور زیادہ مصیبتیں, کنجوسی آتی ہے. ہمارے معاشرے میں زبردست فساد پھیلا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ زبردست فساد پھیلا ہوا ہے کہ آدمی کی استطاعت تو تھوڑی ہے اور اخراجات زیادہ ہے, اور وہ اخراجات چونکہ تھوڑی آمدنی میں پورے نہیں ہوتے تو اب ان کے لیے قرض لیتا ہے, اور پھر قرض در قرض ہوتے ہوتے پھر قرض کے اوپر اور قرض لیا تو قرض در قرض ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اب آدمی پورا بیچارہ ڈوب جاتا ہے. یہ قرض لینے کی خرابی ہمارے اندر انفرادی سطح پر تو تھی, مگر اب اجتماعی سطح پر ہمارا پورا ملک قرضوں پر چل رہا ہے. پہلے انسان الگ الگ, اب تو ملک بھی قرضہ لے رہا ہے. اب قرضہ لیتے لیتے پورا ملک ڈوب جاتا ہے. تو یہ ہے, اب یہ ہر ملک کا یہ حال ہے. جیسے ملک نے رستہ بنانے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. کسی ملک والے نے کہا ٹھیک ہے ہم بنائیں گے, ہم قرضہ دیتے آپ کو. اب وہ بنا دیا, اب قرضے میں ڈوب گیا, اب اس کے پاس طاقت نہیں. تو یہ ہے کہ ملک کے ملک اجتماعی طور پر بھی قرضہ لیا جا رہا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے بہت مضر ہے, بہت مضر ہے. یہ آج کا جو ماحول ہے یہ ہے, یہ ماحول میں انسان پھر پھنس جاتا ہے تو پھر نہ نماز کا رہا, نہ روزے کا رہا, نہ قرآن کا رہا, نہ دین کا رہا. اب ہر وقت اس کا ٹینشن قرض کیسے ادا کرو, قرض کیسے ادا کرو. اب قرض ادا کرنے کے لیے اب وہ سوچے گا کہاں جھوٹ بولو, کہاں دھوکہ دوں,
کہاں سے ٹوپی گھماؤں، کہاں کیا کروں، کیوں کہ پریشان ہے. تو اعمال تو سب چلے گئے اور اوپر سے اس کی حالت اور بگڑی. تو یہ سب کس نے مصیبت لائے؟ قرض کی وجہ سے. اور قرض بھی ضرورت اور مجبور کا نہیں تھا، بس یہ ہے کہ جو رسم و رواج تھا اس میں مجھے کھڑا رہنا تھا. تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، رسم و رواج کے پر کھڑے مت رہو. ہم اپنے حساب سے چلے اور لوگ ہمیں جو سمجھنا چاہے سمجھنے دو. ہمیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے. کمیونٹی کو آج خوش کریں گے، کل قرض میں ڈوبیں گے تو یہی ہم کو گالیاں دیں گے، کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا. حالانکہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے قرض لیا تھا. اس سے اچھا ہے کہ آج وہ گالیاں دیں گے لیکن کل وہ ہماری عزت کریں گے کہ یہ آدمی صحیح ہے، کہ یہ کسی سے سوال نہیں کرتا ہے، کسی کا مقروض نہیں ہے، صحیح طریقے سے چلتا ہے، وہ عزت کریں گے. تو یہ ہے. تو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. ایک کہوت مشہور ہے نا، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. پہلے بزرگ کہا کرتے تھے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. چادر چھوٹی ہے تو تھوڑا سا سکڑ کر سو جاؤ، چادر لمبی ہے تو پورے پیر پھیلا دو. تو چادر اتنے پاؤں، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ، اس سے آگے مت پھیلاؤ ورنہ چادر سے پیر باہر نکلیں گے تو پریشانیاں ہوگی. آج کا اصول یہ ہے کہ پاؤں پہلے پھیلاؤ اور پھر اس کے مطابق چادر بعد میں تلاش کرو. ہاں، اور اگر چادر نہ ملے تو پھر بھیک مانگو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری کی پوری قوم مقروض ہے. جی، تو فرمایا اس لیے اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری کی پوری قوم مقروض ہے. آج ہمارے ملک کا بجٹ کا 46 حصہ صرف قرضوں کی ادائیگی میں جاتا ہے. ہاں، 46% تو قرضوں کی ادائیگی میں جاتا ہے. شیطان نے سود کا ایسا چرخا چلایا، چرخا یعنی چکر، سود کا ایسا چرخا چلایا ہے کہ آج پوری دنیا قرض کے اندر ڈوبی ہوئی. پوری دنیا، صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی اتنے بڑے قرض میں ڈوبا ہوا ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں. لیکن چونکہ وہ امیر ملک ہے اس لیے فی الحال وہ اس قرض کو برداشت کر رہا ہے، مگر یہ ایک ایسا غبارہ ہے، بلون ہے، جو کسی وقت بھی پھٹ جائے گا. ہمارا ملک چونکہ غریب ہے اس لیے ان قرضوں کا بوجھ ہمارے پر بہت زیادہ ہے. اس وقت ہماری آزادی اور ہماری عزت ہر چیز داؤ پر لگی ہوئی ہے. بہرحال بلا وجہ قرض نہ کرو. بہرحال بلا وجہ قرض نہ کرو. بہت عجیب بیماری. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جنازہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز جنازہ کے لیے لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان پر قرض ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ ان پر قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو علی صاحبکم، یعنی تم ہی اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا. میں نہیں پڑھتا. ایک طرف تو حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز نہیں پڑھ رہے. دوسری طرف وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ایک خاتون جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی وہ بہت دن سے نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں گئی؟ ایک روایت میں ہے کہ مرد تھا اور ایک روایت میں ہے کہ عورت تھی. صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں بتایا نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایسا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نماز جنازہ میں شریک ہونے میں زحمت ہوتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو
بلکہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اس کی قبر دکھاؤ کہاں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان هذه القبور مملوءۃ ظلما فینورها اللہ بصلاتی، یعنی یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میری نماز پڑھنے کی برکت سے ان میں نور پیدا فرما دیتے۔ اللہ اکبر، نور فرما دیتے۔ اسی لیے علماء حنفیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کوئی دوسرا شخص قبر پر جا کر نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ ولی کے علاوہ دوسرے شخص کے لیے قبر پر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ البتہ اگر ولی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو اس کے لیے قبر پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ولی یعنی پیرنٹ، جو اس کے ماں باپ تھے، تو وہ جو ہے وہ ولی کے، تو وہ اگر نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے تو وہ قبر پر جا کر پڑھ سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک۔ نہیں، جی، ولی مرد، دیکھیے ایک طرف تو یہ حال ہے کہ ایک ایسی خاتون جس کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی ہے اور اس کو دفن کر دیا گیا ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اس کے انتقال کی خبر نہیں آئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے انتقال کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ قبرستان جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ادھر تو جنازہ تیار ہے تو کہا تم لوگ پڑھ لو، اور یہاں تو جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کر دیا گیا اور جا کر پھر بھی پڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ حال ہے کہ جنازہ سامنے رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم ان پر نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا، کیوں کہ ان کے ذمے قرض ہے، ان کے ذمے قرض ہے۔ جی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں، جس میں آپ نے منع کر دیا نا کہ ان کے ذمے قرض ہے کہ آپ نماز پڑھا لو، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، دیکھو دل والے ہوں گے کوئی، کہ اللہ کے رسول اس کا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا پورا قرض اپنے ذمے لیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورا قرض اپنے ذمے لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دیکھو، تو انہوں نے قرض لے لیا، بولے اس کا قرض جو بھی جس کا ہے میں اس کا ادا کروں گا۔ اب بیچارہ اس میت کو پاک صاف کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مقروض آدمی کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بظاہر تو وہ شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ستم رسیدہ تھا، مظلوم تھا، اور دوسروں کے مقابلے میں رحم کا زیادہ مستحق تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اس سے اس طرف توجہ دلائی کہ جب قرض واپس کرنے کی استطاعت نہیں تھی، یعنی قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو پھر قرض لیا ہی کیوں تھا؟ معلوم ہوا کہ بلا ضرورت قرض لینا اور یہ معلوم ہوتے ہوئے قرض لینا کہ میں واپس ادا نہیں کر سکوں گا، یہ اتنی وبال کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے محرومی کا ذریعہ ہے، لہذا کسی شخص کو بھی حتی الامکان قرض لینے کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ جی، قرض لینے کا کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس معاملے میں بڑی افراط و تفریط پائی جا رہی ہے۔
آج ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں بڑی افراد اور تفرید پائی جا رہی. افسوس یہ ہے کہ ہمارے طبقے میں جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے اس میں خاص طور پر یہ وبا عام ہو رہی ہے. نہ تو اس کا اہتمام ہے کہ قرض ہی نہ لے، اور نہ ہی اس کا اہتمام ہے کہ اگر قرض لیا ہے تو وقت پر واپس کر دے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور قرض واپس نہیں ہوتا. اس لیے میں حتی الامکان اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو قرض نہ دینا پڑے. اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے کی جو توفیق دیتے ہیں وہ کر دیتا ہوں. کیا کرنا؟ فرمایا کسی کو قرض مت دو. کیوں کہ دے نہیں پائے گا. ہاں، جتنی مدد ہو سکے وہ مدد کی نیت سے اس کو دے دو، کیونکہ قرض دیں گے، قرض دے نہیں پائیں گے، ہم مانگتے جائیں گے تو بڑا پریشانی ہوتی، پھر ہم سے کٹ جائے گا. لیکن قرض دینے سے بچتا ہوں، اس لیے کہ قرض دینے کے بعد اس کا حساب لکھو، اور پھر ہر وقت دماغ پر یہ فکر سوار رہے کہ وہ قرض واپس آئے گا، اور واپس آتا نہیں تو ساری زندگی میں چند واقعات کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ کوئی آدمی قرض لے کر واپس کر گیا ہو. چند کے علاوہ حضرت فرماتے کہ مجھے یاد نہیں کہ جو واپس کر گیا ہو قرض لے کر. حالانکہ قرض لے جانے والے اچھے خاصے دیندار، عالم، فاضل، بزرگوں کی صحبت میں عمریں گزار دینے والے قرض لے کر گئے، مگر آج تک پتہ نہیں کہ وہ قرض کہاں گیا. جی، تو یاد رکھے، اور ایسا ہی ہوتا ہے. بہرحال اول تو آدمی قرض کیوں لے؟ اگر لے تو پھر وقت پر ادائیگی کا اہتمام کرے. اس لیے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ اس ملفوظ میں فرما رہے ہیں کہ بلا ضرورت ہرگز مقروض مت بنو، گو رسم و رواج کے خلاف کرنا پڑے. یعنی اس لیے قرض لے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں فلاں موقع پر دعوت کی جاتی ہے، الیاذ باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کے لیے قرض لے رہے ہیں. اب دعوت کی جاتی ہے، اب تم نہیں کر سکتے، چھوڑ دو. آگے فرمایا مقروض ہونے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے جنس کا انجام بہت برا ہے. لہذا ہر مسلمان کو وہی مذہب رکھنا چاہیے جو اہل اللہ کا ہے. جی، جو اہل اللہ کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی، بہت عجیب بات ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. واقعتاً اسراف کا ایک شعبہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ انسان اگر فیشن پر جائے گا تو اسراف ہوتا ہے. چاہے اللہ نے ہمیں کتنا بھی دیا ہو، لیکن فیشن پہ جاؤں گے تو اسراف ہوگا، اور اسراف منع ہے. اور ایک یہ ہے کہ انسان اپنی اسٹائل مخصوص کرے گا تو اس میں بھی اسراف کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا اللہ والوں کی مشابہت اختیار کرے تو اس کے اندر وہ رہے گا. اس لیے قرضہ بھی نہ لے، کیونکہ قرضہ بھی اسراف میں داخل ہے. آج انسان ضرورت مجبوری ہے تو لے، لیکن آج صرف اس لیے لے رہا ہے تاکہ میرا رسم و رواج کے اندر کھڑا رہو، تو پھر وہ تو اسراف ہو گیا. اب اس کا ایک یہ بھی ہے، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسراف سے بچنے کی تدابیر کے سلسلے میں جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں سے بعض نصیحتوں کا بیان گزشتہ بھی ہو گیا. آگے ایک اور نصیحت کرتے حضرت تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے گھر کا انتخاب کرو. سب سے پہلے گھر کا انتخاب کرو. جتنی چیزیں کام آتی ہو گھر میں رہنے دو، اور جتنی چیزیں کام میں نہ آئے خارج کر دو، نکال دو، یا بیچ دو، یا مساکین کو دے دو. نفلی صدقہ دینے کی ہمت نہ ہو تو زکوٰۃ ہی میں دے دو. اس کی گن کر رقم نکال کر جو ہو سکتی ہے اور پھر کسی کو دے دو، تو آپ کی اتنا ہو جائے گا کہ اس کی قیمت ہے. تو دیکھو کیا فرمایا، گھر کے اندر جو زائد سامان پڑا ہوا ہے تو فرمایا وہ نکال دو. اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں زیادہ چیزیں جمع کرنا یا رکھنا یہ بھی اسراف کا ایک شعبہ ہے.
کشادگی کے ساتھ جتنی چیزوں کی ضرورت ہو وہ رکھو، اور باقی ضرورت سے زائد جو اشیاء گھر میں ہیں یا تو ان کو خیرات کر دو یا ان کو بیچ دو، اور جو پیسے آئے وہ ضرورت میں خرچ کرو۔ لیکن خواہ مخواہ گھر میں چیزوں کے انبار لگانا جو کبھی استعمال میں نہیں آ رہی ہے، نہیں ان سے کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یہ فضول بات ہے۔ لہذا ہر شخص کو اپنے گھر میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ضرورت سے زائد سامان تو نہیں ہے، اگر ہے تو وہ غریبوں کو دے دو یا فروخت کر دے، بیچ دے۔ البتہ ضرورت کا تعین کرنے میں کتنے سامان کی ضرورت ہے اور کتنے سامان کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہر جگہ ہر زمانے کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہر انسان نے گھر میں رکھا ہے تو وہ یہ سمجھ کر ہی رکھا ہے کہ ضرورت کی چیز ہے، تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی کیا پتا چلا کہ ضرورت کا تعین کیا پتا کیسے کر سکتے کہ ضرورت ہے اور ضرورت نہیں ہے؟ تو اس کے لیے ہر زمانے کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے اور ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ان حالات کے لحاظ سے ضرورت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اس موضوع پر بہت طویل بیان فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ ہر انسان کی ضرورت کا معیار مختلف ہے۔ معیار ہر انسان کی ضرورت کا اسٹینڈرڈ مختلف ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے تعلقات زیادہ نہیں ہیں، اس کے لیے ایک پیالہ، ایک پلیٹ، ایک پیالی بھی گھر میں ہونا کافی ہے، جبکہ ایک آدمی وہ ہے جس کے گھر میں مہمان کثرت سے آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے لیے 10 پیالے بھی اس کی ضرورت سے کم ہو۔ ایک آدمی کے گھر میں زیادہ مہمان نہیں آتے، اس کے لیے ایک بستر بھی کافی ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں مہمان بہت آتے ہیں، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ 10 بستر بھی کم ہو۔ لہذا ہر آدمی کے حالات کے لحاظ سے ضرورت کا پیمانہ بدلتا رہتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ ہمارا جو کتب خانہ ہے اس سے الحمدللہ اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ مزید کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے یہ دل چاہتا ہے کہ مدرسے کی خدمت بلا تنخواہ کے کی جائے۔ ان کے دل میں آیا۔ جواب میں حضرت نے پوچھا کہ کتب خانہ سے کتنی آمدنی ہوتی ہے؟ میں نے لکھا کہ ماہانہ 3000 ہوتی ہے۔ جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ یہ آمدنی آپ کے لیے کافی نہیں، یہ آمدنی آپ کے لیے کافی نہیں، لہذا ابھی بلا تنخواہ مدرسے کی خدمت کرنے کا ارادہ مت کرو۔ بہرحال ہر آدمی کی ضروریات کے لحاظ سے پیمانہ بدلتا رہتا ہے۔ یعنی نیت کی تھی، شیخ سے پوچھا تو شیخ نے کہا نہیں ابھی لو، ابھی لو، تو دیکھو جی تو چاہ رہا تھا کہ نہ لو، شیخ نے کہا کہ لے لو، تو وہ ضرورت کا وہ جانتے ہیں شیخ کہ اس کو یہ آدمی کیسا ہے اور اس کے لیے کیا ضرورت ہے، اس کے کتنے مہمان ہوتے ہیں، آگے کیا کرنا ہے، تو اسے کہا کہ لو۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے نا، ارے نہیں ہمارا تو اتنا کافی ہے، میں نے کہا رکھو اور نہیں ضرورت ہو تو مجھے دے دو۔ کئی لوگوں کو میں کہتا ہوں، میں نے کہا آپ یہ سمجھتے کہ ضرورت نہیں، ارے انسان کو ضرورت ہے، آگے بڑھنا ہے، ہمارے سامنے ابھی کا خاکہ ہوتا ہے، ہمیں آگے بہت پلان بنانے ہوتے ہیں۔ تو سامان کی زیادتی سے یکسوئی میں کمی، لہذا اپنے حالات کے مطابق پیمانے کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ دیکھو کہ گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں پڑی ہے یا نہیں۔ اگر پڑی ہے تو ان کو ٹھکانے لگاؤ، اگر پڑی ہوئی ہے ضرورت سے زائد تو ان کو ٹھکانے لگاؤ۔ خواہ مخواہ کیوں اپنا ذہن اور گھر والوں کا ذہن الجھاتے ہو، کیونکہ جتنا سامان زیادہ ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں اتنی ہی یکسوئی کم ہوتی ہے، جی دل جمعی کم ہوتی ہے، اس لیے کہ ذہن کبھی ایک طرف متوجہ ہوتا ہے کبھی دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ،
حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہے، بزرگان دین میں سے ہے، شروع میں یہ تاجر تھے، دین سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، عبادت سے اور ذکر و اذکار سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، جیسے عام تاجر ہوتے ہیں اسی طرح کے تاجر تھے، عطار تھے، یعنی عطر اور یونانی دوائیں شربت وغیرہ بیچا کرتے تھے۔ ایک دن دکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مجذوب قسم کا آدمی آ گیا اور اس نے آ کر دکان کا اس طرح جائزہ لینا شروع کیا کہ دکان میں کبھی اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی نیچے سے اوپر کی طرف دیکھتا ہے، کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے، کبھی بائیں طرف دیکھتا ہے۔ شیخ عطار رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بس دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کچھ خریدنا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے خریدنا کچھ نہیں، بس دیکھ رہا ہوں کہ کیسی شیشیاں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ بوتلیں رکھی ہوئی تھی نا۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ شیشیاں دیکھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ موت کا وقت آئے گا تو تمہاری جان ان شیشیوں میں سے کیسے نکلے گی، کیونکہ اس میں پھنسی ہوئی ہے نا دنیا کی ہر چیز میں، اس لیے کہ موت کے وقت تمہاری جان کبھی اس شیشی میں گھسے گی، کبھی اس شیشی میں گھسے گی، اس لیے تمہاری جان نکلنی مشکل ہوگی، اسی وجہ سے میں تعجب سے ان شیشیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جی، تو شیخ عطار رحمت اللہ علیہ کو اس کی بات پر غصہ آیا کہ اس کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ میری جان کیسے نکلے گی؟ ارے جیسے تیری جان نکلے گی ایسے ہی میری جان بھی نکل جائے گی، تیری جان کیسے نکلے گی؟ اس نے پوچھا۔ تو اس مجذوب نے کہا میری جان تو اس طرح نکلے گی، یہ کہہ کر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا اور زمین پر لیٹ گیا اور چادر اوڑھ لی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ رخصت ہو چکا تھا، چلا گیا تھا۔ کہ میری موت تو ایسی آئے گی۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک لطیف غیبی بھیجا تھا، یہ ان کی ہدایت کی گھڑی تھی، کیونکہ اس وقت تک اس کے بعد ہی پھر وہ اللہ والے بنے۔ بس اس مجذوب کا یہ حال دیکھ کر ان کے دل پر چوٹ لگ گئی کہ یہ مجذوب اپنی جان دے کر بڑی حکیمانہ بات کہہ گیا، بڑی حکیمانہ بات کہہ گیا، واقعتاً میری جان تو ان بوتلوں اور شیشوں میں اٹکی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج بڑے بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جی انشاءاللہ دوسرا کل بتائیں گے سامان کے بارے میں، گھر میں کون سا سامان رکھنا چاہیے، کتنا نکالنا چاہیے۔ تو بہت یہ بھی اسراف کی باتیں چل رہی، اسراف اور اس کا علاج۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔